کتنے بھی آپ کو مشکلات ہو پر نوافلی آپ کے جو وظائف ہیں، آپ کے جو وظیفے ہیں، آپ کے اوراد ہیں، آپ کی تلاوت قرآن ہے، وہ کبھی نہ چھوٹنے پائے۔ اس تعلق سے جب بندہ اتنی محنت کرے، اتنی کشٹ کرے، تو اس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کا ولی، پھر وہ اللہ کا ایسا ولی بنتا ہے جو زبان سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی ٹرائی کر کے تو دیکھو، کبھی ولایت کسبی کو آپ اپنے انداز میں اس کو کر کے دیکھو، انشاءاللہ العزیز آپ کا ادھر ارادہ کرنا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادے کو جمع کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کو ولایت کسبی بولتے ہیں، اور یہ ولایت کسبی کوئی خاص نہیں ہے کہ کوئی بڑا خاندان ہو، اونچا جو ہے اس کے سلسلہ نسب ہو، یا اونچا اس کا جو ہے پیران طریقت سے، مشائخ اعظام سے اس کا جو ہے وہ سلسلہ ملتا ہو، نہیں، بلکہ ایک عام مسلمان جب اتنی محنت کرتا ہے اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، رب نے مریم کو قبول کر دیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اچھے طریقے سے پالا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کس نے کی؟ حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور حضرت زکریا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ اور ایک وہ تربیت اگر کوئی اچھا صوفی کرے، اچھا عالم کرے، نیک پرہیزگار متقی عالم دین کرے، تو اس کے اثرات اس کے شاگرد پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر وہ تربیت اللہ کا نبی کرے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ اگر ایک بچہ، توجہ رکھنا، ایک بچہ اگر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرے، اور اس کو بچپن سے ہی ماں باپ مدرسے میں رکھ دیں، جیسے کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن سے ہی مدرسے میں چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی مولانا گلزار صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی برادری بھی کوئی واقفیت نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ جب بچپن میں مدرسے میں چلے گئے، جب فارغ ہوئے تو پھر دین کی خدمات میں لگ گئے۔ تو جب بچے کو آپ شروع سے دین کے لیے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی پیدا ہوئی، کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں ان کے حوالے کر دیا۔ ان کی پروان چڑھی تو قبلہ اول کی اندر چڑھی، ان کی پرورش ہوئی تو اس خانہ خدا کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت زکریا جاتے، دیکھتے کوئی کھانا، کوئی فروٹ وغیرہ لے کر کے جاتے، دیکھتے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جو کہ محراب کے پاس میں تھے، حضرت مریم جیسے گئے جاتے، دیکھتے کہ گرمیوں کے موسم کے جو پھل ہوتے ہیں وہ سردیوں میں، اور سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں، جیسے کہ آج کل آم کثرت سے پایا جاتا ہے، تربوزہ کثرت سے پایا جاتا ہے، پر جب سردی ہوگی تو نہیں، لیکن اگر سردی میں یہ پھل پائے جائیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ کسی ولی کی کرامت ہے، یہی کہا جائے گا نا۔ تو یہ کرامت ظاہر کی اللہ نے کس کی؟ حضرت مریم کی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ولیوں کی کرامت جو ہے اس کا انکار نہیں کرنا۔ میں چاہتا تو گرمی کے پھل گرمیوں میں دے سکتا تھا، سردیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں دے سکتا تھا، میں نے اس کا برعکس کر کے بتا دیا کہ ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ خلاف عقل باتیں تمہارے سامنے آتی ہے تو تم اس کی باتوں کو مان لیا کرو، اس لیے کہ یہ ان کی کرامت ہوتی ہے اور اس کی تاثیر، اس کا مؤثر حقیقی خدا تعالی ہوتا ہے۔